غریب لوگ، فقیر لوگ، مفلسوں کا لاش لوگ، بے بسے بے کس لوگ، وہ لوگ جو علی کے سینوں کے ذرات کی مقابلے میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتے. ہم جیسے لوگ سی آئی ڈی والا لکھا غلط ہو تو باہر سے کھینچو. ہم جیسے لوگ ہماری جائیداد کی ترقی کیا ہے اور اخباروں میں گجرا والیوں پڑھا تھا کہ نہیں؟ جس مکان میں میرا کہوں اس سے ترقی کیا ہے. لوگ تو زکات کی ترقی کا شکوا کرتے. آج میرے پاس سینئر والی مسجد کے نمبر کے حدیث کے لوگ نے سچی نہیں رکھ پڑا ہے کہ ہم نے جناب وہ زکات بند کر دی ہے. میں نے کہا پھر کر دے نہ دیا کر دے لاما صاحب کو حکومت کی مخالفت چھوڑ دو زکات دے دیں گے. میں نے کہا ضیاء الحق کو اقتدار چھوڑ دو میں تجھ کو زکات دینے کے لیے تیار ہوں. ہم لوگ تم زکات کو رکھ کر کے سمجھتے ہو حق بات کہنے سے بات آ جائے گی. دل کا زبان کا قسم کا جان ضبط کر لو. کعبے کے رب کی قسم ہر چیز کو ضبط کر سکتے ہو. محمد کی محبت اور اس کے صحابہ کی عظمت کو ضبط نہیں کر سکتے. علماء اہل سنت کا اسکول لگتے میں یہ کہہ رہا ہم جیسے غریب لوگ مفلس لوگ کلّا بے کسو خدا ہم تو کمزور وہ تو شیر خدا تھا خاطر خیبر تھا سارے مذہب تھا اسد اللہ غالب تھا بدر کا راہی تھا حنین کا مجاہد تھا یرموک کا راہی تھا یمن کا ساتھی تھا حسنین کا طرف تھا فاطمہ کا شوہر تھا محمد کا داماد تھا. تم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے یہ سمجھا کہ صدیق اس کی خلافت کی رکت کرنے اور اس کو اولا بھی قبول نہیں. تم نے آج کے دیش دوسرے لیڈروں سے بھی بچہ سمجھا. آج مار چل رہا تھا اور ہے کہ نہیں ایسے معلوم نہیں ہوں کون کا ایسا معلوم تھا. ایس سی آئی ڈی والے جس لوگ قاری صاحب بھی کہتے ہیں معلوم نہیں ہوتا. معلوم اب تو ویسے ہی جی کا جانا چاہ گیا ہے صبح بھی آ جاتا. اب دنیا کی کوئی طاقت اس جھوٹی ہوئی دیوار کو سہارا دے سکتی جو سہارا دے گا تھلے خود بھی آ جائے گا. جنہیں آنا ہے سب تھلے آ جائے. اور میں نے سنا ہے کہ گجرا والا کے ممبر جو ضیاء الحق کے خلاف نعرے مار کے کامیاب ہوئے آج ضیاء الحق کی کرسی کے پاوے بنے ہوئے ہیں. شرم کی بات ہے. سن لو کسے پڑی ہے کہ جا سنائے کیا رہتی تو ہماری بچیاں نہ اند چہنا نہ نیند نینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں. ان ممبروں کو کہہ دو تمہاری لاٹری ایک ہی دفعہ نکلی ہے آئندہ کبھی نکل سکتی. تم بھی ہے تمہاری لاٹری بھی ہے. پاوے بنے ہوئے ہو اور پاوے اس طرح بنے ہوئے ہیں جب اوپر سے چکا ٹوٹ چکا ہے تو ان میرے پاوے ہی رہ جانے گے. ان میرے پاوے ہی رہ جانے ان سے چکا کا خدا کا خوف کرو. کام سے دیتی ہے نبھاؤ اور نہیں نبھاؤ گے تو سن لو ایک ہاتھی کی مشین کو بھی سن لو. بریلوی بڑھیا کا دن سن لو اور شادی مشین کو سن لو. ہم نے آسمان کے کناروں پہ لکھا ہوا دیکھا. ہم نے آسمان کے کناروں پہ لکھا ہوا دیکھا دنیا کی کوئی طاقت اب ضیاء الحق کے اقتدار کو باقی نہیں رکھ سکتی. لکھ لو ہماری تشہیر گئی. اور یہ وزیر اعظم اتنا سونے شیشہ دیکھیں تو شیشے میں بڑھانا پیدا کیا یہ باقی رکھے گا. اب دنیا کی کوئی طاقت اس اقتدار کو باقی رکھ سکتی. اور باقیوں بڑے باقی رکھے گا. تم یہ امین کر دو تجھے بھی امین کر دو. اب یہ اقتدار باقی رہ سکتا وہ امین کہہ دو. دیکھو کام کر تو کتنی تنگ ہے
وہاں بیٹھ کے ٹھنڈی فضاؤں میں مت دیکھو، ذرا ہماری گرمی گفتار دیکھو اور پبلک کا گرمی اظہار دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہیں. کل کے خدا غائبانہ تجھ کو غائبانہ کر، ذرا سامنے تو آؤ، ادھر آئے دل پر ہنر آسمائے، تو تیر آسما ہم دلر آسمائے. جب ہماری جب جائیداد کی ضبطی کے حکم ہوئے تھے تو ہم نے کہا اس کی ضبطی کا حکم ٹوٹے گا، اور جب اس کی ضبطی کا حکم آسمان سے آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس حکم کو توڑ سکے گی. اب آ چکا ہے سامنے رکھنے والے اندر کرنے کا بڑا اس طرح 10 جنے چاہیے ان کو جا کے سنا دو. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم جیسے جو کٹورے کہاں مر جانا گوارا، زیادہ میں سخت کروا لینا گوارا، لیکن جس کو حق نہیں سمجھتے اس کو حق کہنا گوارا. یہ اصل یہ کیا ہے؟ کائنات کا حق گواہ ہے، علی کے چونڈے کی تلنے کی خاک ان سے زیادہ مقدس ہے. لیکن یہ لوگ اس کہنے کے 4 برس 5 سال قید میں رہنا گوارا کر دیا. ضیاء الحق کی وزارت قبول کرنا گوارا، بولو وزارت ان کو ملی کہ نہیں مل سکتی تھی نہیں، پیش کیسے ہوئی ملنے کی خداوندی کی وزارت ہے. لیکن انہوں نے کہا جس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وزارت قبول کرنا بھی گوارا. اور تم نے علی کو اتنا کمزور سمجھا، اتنا کمزور کہ صدیق حکومت صرف یہ کہ گوارا نہیں بلکہ تمہارے بطور صدیق نے اس کی خلافت رکھ کی. اگر خلافت رکھ کی تو اس کے دور میں قاضی القضات بننا گوارا کیوں کر لیا؟ اٹھاؤ اپنی فقہ کی ساری کتابیں، اپنی حدیث کی ساری کتابیں ان میں مستقلا باب القضاء فی ایام ابی بکر، باب القضاء فی ایام عمر، باب القضاء فی ایام عثمان. علی کے فیصلے بطور قاضی ابو بکر کے دور میں، علی کے فیصلے بطور قاضی عمر کے دور میں، علی کے فیصلے بطور قاضی عثمان کے دور میں. اگر ان کی حکومتوں کو مانتے نہیں تھے تو قاضی بننا کیوں ہوا ہے؟ صرف قاضی کی تمہاری بات کریں مرید الزام مسعودی سیاح کی سب سے مشہور بات تاریخ مرید الزام مسعودی کی اور تاریخ یعقوبی کی ذرا کھلو اور بات کہ سارے بقایا دید یہ ساتھ نہ سکے. تم ناستان شوق سنو اور سنائے ہم سن لو. دونوں کی اخباریں دونوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقتدار میں 4 مرتبہ حضرت علی کو قائم مقام حکمران بنایا. کتنی مرتبہ کیا بنایا؟ قائم مقام صدر ہے، قائم مقام حکمران، قائم مقام سلطان. 4 مرتبہ فاروق اعظم مدینہ طیبہ کے غیر حاضر ہے. 4 مرتبہ اگر قائم مقام صدر بنایا تو کس کو؟ اگر اختلاف تھا سمجھتے تھے انہوں نے خلافت چھینی ہے تو ان کی نیابت دوبارہ کیوں کی؟ ان کا قائم مقام بننا دوبارہ. اور اگر بن گئے تو پھر اگر بن گئے تو پھر واپس کیوں کی؟ انقلاب کیا نہیں آئے؟ 4 مرتبہ قائم مقام حکمران رہے. اگر ان کو غاصب سمجھتے تو کبھی خلافت واپس لوٹانے کے لیے تیار. ضیاء کو کہا ہمیں ذرا ایک دن قائم مقام بنا کے دیکھیں. آج ہمارے چلے کہ پرجا نبی فلم ایک دن ہم کو بنا کے دیکھیں، دوسرے دن ان کو چلتا کر دیں گے. اگر اختلاف ہوتا تو پہلے قائم مقام بنتے نا، اور اگر بن گئے تھے تو پھر واپس مسئلہ بنا دیا ہے. خلافت رسد کر دی. کچھ کو پتا چل گیا، علی کو پتا نہیں چلا. علی کو پتا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ بات خلافت کس کا حق تھی انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان ہوگا 10 تاریخ کو. پتا ہے اور پتا ہے لاہور بیگم کو انشاءاللہ خلافت کے موجود ہے
تقریر ہو بتلاؤں گا خلافت کس طرح کی. اب تو سزا ہوا ہوں میں درمیان میں 2 دن آرام کرنا ہے اس سے پہلے. پھر بتلاؤں گا خلافت کس طرح تھی. لیکن آپ یہ مسئلہ سمجھ لو کہ ساری کائنات سے صحابہ کے نزدیک بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی اگر کوئی تھی تو صدیق اکبر کی تھی. کس کی تھی؟ صدیق. اور یہی وجہ تھی کہ صدیق بڑی سائلوں میں صدیق کا ہاتھ آگے بڑھنے کے بعد کسی اور کو ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت. اور علی کا بھی یہی وسیلہ تھا. علی کا بھی احتجاج تمہاری انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی, انہیں کی میں عقل سماتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی کتاب اسلامی شیخ الطاہر کا توتی کی ادھر اس میں توتی لکھتا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور اسلام میں ایک دن اپنی مسئلے کوفہ میں سے گزر گئے. اپنی مسئلے کوفہ میں سے ایک آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے مجھے سے سورہ کا نمبر تھا. اس نے حضرت علی کو جاتے ہوئے دیکھا. کہنے لگا خیر الخلائق ہے بعد نبی اللہ علی. اور کائنات کے لوگوں سن لو, نبی کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان علی جا رہا ہے. کتاب تیری حوالہ ہو رہا ہے. اپنے صدیق کی ثبوت تجھ سے کیا کہا علی نے. علی نے بات سنی, اپنے خادم کو بلایا, کہا شہر میں منادی کرو کہ علی تم سب کو مسجد میں بلائے. منادی ہوئی, اصطلاح ہو جائے وہ بھی مسجد ہوئے. علی نے ممبر میں اپنا مقصد میں اپنا ممبر رکھوایا. اس سے رکھے لوگوں کا دل رکھا ہے. حامد اللہ واسنا ہے اللہ کی حمد و ثنا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم. پھر رسول نے صلاح کو سلام دیتا. پھر کیا تھا اپنے عقیدے کا اظہار کیا. کہا یہ اللہ خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر. علیہ وسلم علی کا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات میں نبی کے بعد سب سے افضل وجود اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے. علی یہ مرتضیٰ ہمارے ثم عمر. پھر عمر کا بات ختم نہیں کی, بات ختم ہو گئی تھی لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں کی. کہا سن لو اللہ لا یبلغنی احد انہ یفضلنی علی ابی بکر وعمر. سن لو آج کے بعد کوئی مجھ کو ابو بکر و عمر سے فضیلت نہ دے. کیوں؟ اگر کسی کو میں نے سنا تو اس نے مجھ کو ابو بکر و عمر سے افضل کہا ہے. جلب تو افضل مستقی اور پیار ہو علی کی زبان سے اپنی سماعت سن لو. فرمایا اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابو بکر سے افضل کہا تو میں اس کو چھوٹ کے انتظام میں اپنی کو لینا ہوگا. یہ علی کا, یہ علی کا. اور علی کا عقیدہ اور سن لو. صدیق پاک ہوتا ہے, فاروق شہید ہوتا ہے, ذوالنورین اس کائنات پر رخصت ہوتا ہے, فاطمہ الزہرا ان کا انتقال ہوتا ہے. اپنے حسین کی والدہ جب تک تھی علی نے دوسری شادی نہیں کی. فاطمہ الزہرا کی رخصت ہو جانے کے بعد علی نے اور شادی کی, بچہ پیدا ہوا. علی اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے. بچہ ہوا, حسین کے بعد لوگ مبارک باد دینے کے لیے آئے. علی مبارک ہونے اپنے بیٹا کا کہا ہے مبارک. کہا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اپنے آقا کے نام پہ اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ کرنے کائنات کی کہ چشمے پلک میں ایسا وجود نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے. کہا اس کے بعد پھر بچہ ہوا. اور علی کا عقیدہ سن لو. پھر بیٹا ہوا کھاڑے اور کتاب 11 کتابیں. کتابیں کتنی؟ 11. امام کتنے مانتے ہیں؟
12واں غیر ہماری 12ویں کتاب بھی ہے، آدر تو 11 ہے نا، 11 کتابوں کا حوالہ، اور حوالے سے پہلے سن لو، میرے دوست بھی سن رہے ہیں، اپنے بھی سن رہے ہیں، بیگانے بھی سن رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، گجرانوالہ میں کھڑے ہو کر پہلوان کو، مولوی اسماعیل کو، محمد اعظم کو، محمد یوسف کو، ان کو اپنا نمائندہ بنا کے کہتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت الامیر مولانا عبداللہ صاحب اس بات کے شامل ہیں، گجرانوالہ کی دولت تم گواہ ہے نا، یہ ٹیپ ریکارڈر موجود ہے، اگر شیعہ کی 11 کتابوں میں یہ حوالہ موجود نہ ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے، قیامت تک تقریر نہیں کروں گا، محمد کے ممبر پہ نہیں کروں گا، اور اگر حوالہ صحیح ہو یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر دے یا اپنی کتابوں کو آگ لگا دے، سن لو سن لو، حوالہ یاد رکھو، کیا ہے کتابوں کا حوالہ؟ انصاف، اعلان اللہ، المدول البحیرہ، کشف الغرہ، حیات الملوک، تاریخ یعقوبی، منون الزہر یعقوبی، ضیاء العیون، منتہی الامال، مقاصد التعلمین، منتہی المقام، یہ تنقیح المقام، 11 کتابوں کا حوالہ۔ سن لو، علی کے گھر دوسرا بیٹا ہوا، علی کے گھر، بس یہ آخری مسئلہ ذرا سمجھا کے جی کھول کے ذرا سننا، گود پر آواز لگ جائے، سن لو، ساری کائنات کے ذاکر سچ تک کے مر جائیں، اس حوالے کا توڑ نکال سکتے، اور سن لو، ایک حوالہ یاد کر لو، دنیا کا کوئی شخص صدیق اکبر کی فضیلت کا انکار کر سکتا نہیں، ایک حوالہ یاد کر لو، دوسرا بیٹا ہوا، 11 کی اکبر بیٹا ہوا، دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دیتے آئے، علی مبارک، رب نے بیٹا دیا، کہا غیر مبارک، کہا نام کیا رکھا ہے؟ پہلے کا نام کیا تھا؟ کہا نام کیا رکھا؟ علی نے اپنا عقیدہ بیان کیا، کہا محمد کے نام اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ یا ان کتابوں کا انکار کر یا اپنے عقیدے کی اصلاح کر، کوئی نہ کماؤ، حوالے کا تبلیغ کرنے کی جرأت کرے، کیا کروں؟ لوگ کہتے ہیں مولوی ہے، مولوی نے کیا کیا؟ مولوی کے نمبر بتا تو بہت کچھ ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ نمبر گواہ، یہ مقصد گواہ، زمین گواہ، آسمان گواہ، یہ سارے لوگ گواہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، حوالہ اگر غلط ہو تو نئی کاری طاقت کو خرید کے دینے کے لیے تیار ہو، کوئی ماں چلا رہا، پاکستان سے نہیں مل سکتا، بیرون ملک سے بلا لو، دنیا بھر کے لوگوں کو میں آتا ہے اور چیلنج لکھ کے دیا ہے، لکھ کے 80 آواز ہے، اب تک 3.5 لاکھ چھپ کی ہے، ماں نے بیٹا نہیں جلا کے اس حوالے کے انکار کی جرأت کر سکے، صدیق اکبر کے نام پہ علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ تیسرا بیٹا ہوا، ہائے عقیدہ بیان کر رہا ہے، تیسرا ہوا، 11 کتابوں کا حوالہ، اس کا نام عمر رکھا، چوتھا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا، 5واں ہوا، اس کا نام عباس رکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی ان کا نام پہلے، چچا کا نام بعد میں، غیروں کا نام پہلے، اپنوں کا نام بعد میں؟ علی نے جواب دیا جس کو رب نے آگے کیا میں بھی یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جن کا رب لیا اب جاؤ اور یہ سن لو، شاید کسی سے نہ چلا ہو کہ محبت اور ان کا اعلان پھر حضرت کے گھر بیٹا ہوا، کون ہے اصل؟ اور جانتے ہو کون ہے اصل؟ فاطمہ کا نام سے پھر وہ ایک کائنات کا نواز تھا، ایک بات کیا لایا اپنے بابا کے پاس، بابا
گھر بیٹا ہوا. رکھو کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام بھی ابو بکر ہے. پھر بیٹا ہوا بابا اس کا نام رکھو، کہا اس کا نام عمر ہے. پھر بیٹا ہوا، پھر اس کا نام عثمان رکھا. پھر حسین کے گھر بیٹا ہوا، پھر حسین کے گھر بیٹا. بابا مجھ کو بھی رکھنے بیٹا تھا، اپنا نام کیوں رکھنا ہے؟ کہا مجھ کو تو نبی کے یار غار کے سوا کسی کا نام سکتا ہی نہیں، اس کا نام بھی ابو بکر ہے. پھر بیٹا ہوا، کہا اس کے بعد یاد آتا ہے تو صاحب ہے وہ تو سکو یاد آتا ہے، اس کا نام عمر رکھا. پھر بیٹا ہوا، کہا اس کو دیکھ کے مجھے صاحب جودو حیا یاد آتا ہے. پھر اس کا نام عثمان رکھا. اب یار پھر کہا سننا ذرا آج بات ایک سن لو. پھر کیا کہتے ہیں ناراض نہ ہوا تو سنارے کی چھت پر تو لوہا اس کو نہیں لوہارے سے بڑے یہ امت نے کہا ہے شامل نہیں تھا کوئی نہیں تھا جو بھی کہا تھا ہم کو کیا لیکن اتنا سا تو بتلا دو کہ کربلا کی بات کرتے ہو، لکھ لو میری بات گجرا والا کے لوگوں، لکھ کے سینوں پہ سجا لو، پیشانیوں پہ لگا لو. یہ حوالہ ہی برابر کا پتا پانی کرنے کے لیے تیار کبھی جانتا ہو تو مجھ سے بہتر ہی تو کوئی بنا دے. اس ایک حوالے کو سن کر، اس ایک حوالے کو سن کر امریکہ کی ریاست جلوائز میں 250 لوگوں نے سکیم کو گالی دینے سے توبہ کی. تو ایک حوالے تو ہم کو جو کچھ کہو منظور ہے. اتنی بھی بات تو بتاؤ کہ کائنات کے اندر کوئی ایک کتاب اب ریلیوں کسی بھی سن لو، جو بندیوں کسی بھی سن لو، اہل حدیثوں تم سب کو کچھ نہیں یارے تم بھی سن لو ساری اپنے. دیکھو یہ نبی کے صحابہ کا کمال ہے کہ نہیں کہ سبھی اکٹھے ہیں. سن لو دنیا کی پہلی کتاب اس کو کہتے ہیں لادو لوگ کیا کرو. دنیا کی پہلی کتاب ہماری نہیں تمہاری، اپنی بھی نہیں تم کی، کہتے ہیں نا تم کی پہلی کتاب، صرف ایک کتاب، صرف ایک کتاب بڑھاتا ہوں ساری کائنات کی صرف ایک کتاب ایسی دکھا دو جس میں کربلا کا تذکرہ ہو اور ابو بکر کا ذکر نہ ہو. ایک بتلا دو، ایک نہیں سمجھائی نتیجے میں لوگوں کی کمی چاہیے ہوتی نہیں ہے. کوئی ایک بات ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. آتے ہیں شان غریبہ سناتے ہم کو جوڑے بھی سناتے ہیں، مسیح سناتے ہو ظلم کی بات ہے. حسین کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے غیروں کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہو، حسین کے باپ کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہو، دوسروں کا تذکرہ کرتے ہو، عقیل کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہو، عبداللہ جعفر طیار کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو، اوسیا کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو، اور محمد کا تذکرہ کرتے ہو، عباس مسلم عقیل کا تذکرہ کرتے ہو، اور یارو اور غیروں کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو، حسین کے باپ کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایک کتاب کربلا کے واقعے کی بدلاؤ اپنی جس میں حسین پر کٹنے والوں کا تذکرہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ سب سے پہلے لڑتے ہوئے حسین کے ساتھ جس نے جان دی وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا، پھر جس نے جان دی وہ علی کا بیٹا عمر تھا، پھر جس
میری یہ بات سن لو، گزرا رکھ لو. اب میں کسی کو کی منیوں کو نہیں آیا، ایک ہوں آیا کوئی ہے جواب کے مجھ کو 2 ٹکے کا خط لکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کا چرا کے ٹیلی فون کر دینا. پھر دیکھو ہم کہیں گے ادھر آئے دل پر ہنر آزمائے، تو تیر آزمائے، ہم جدھر آزمائے. تو محکمے کے لیے ہے، محکمے کے لیے ہے. یہ بات مطالبے کی اور دلیل کی اور عقل کی اور برہان کی اور شواہد کی اور کتاب کی، یہ تیرے بس کی بات. تم لوگ کام کرو تو تم کرنا تمہیں آتا ہے. کرتے کیا ہے؟ لوگوں کے بچوں کو کٹواتے ہیں، خدا آرام سے بات، خدا حق بھی آرام سے باتیں کہ آج زور سے نہ کرنا. اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو ان کو تو پنڈے میں لوہان ہونا چاہیے. خدا کرو اور سن لو تمہاری کتاب مساجد پانی میں پانی کا لگا. پھر یہ سارے کٹے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ اگر واقعہ کربلا میں چکر ہوئے ان کا نام آ گیا تو سننے والے کہیں گے ابو بکر عمر عثمان کا کیا ہے؟ ان سے دشمنی تھی تو ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کا نام بولو. پہلے نام کیوں لیا گیا؟ تمہیں کسی بھی رکھ لیا کرو. کہیں دشمنوں کے نام پر بھی کسی نے مان رکھے اور بولو بات کتنی کہ کربلا کے میدان سے ایسی باقی بتاؤ. کربلا کے میدان سے کتنے باقی بتے؟ کیا نام تھا؟ علی. نام کیا تھا؟ علی ابن الحسین. لقب کیا تھا؟ زین العابدین. دیکھا اچانک کے رب کی قسم دیکھ لیتا. بائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا. آئے کہا آج میرے گھر میں کوئی ابو بکر نہیں رہا. آج میرے گھر میں کوئی ابو بکر نہیں رہا. تیری کتاب کا حوالہ فَتَنَّا نَفْتَنُ بِأَبِي بَكْرٍ سیرہ مورخ اصفہانی مصادر الطالبین میں لکھا ہے جب اپنا چچا ابو بکر، جب چچے کا بیٹا ابو بکر، جب اپنے بھائی ابو بکر سب شہید ہو گئے تو زین العابدین نے کہا محمد کے گھرانے کو ابو بکر کے نام سے خالی نہیں رہنا چاہیے. آج سے میری کلیت ابو بکر ہے. میری کلیت اپنی کلیت کیا رکھی؟ پھر بیٹا ہوا، پھر 11 کتابوں کا حصہ، پھر بیٹا ہوا، اپنے نام کا رکھا ابو بکر. بیٹا ہوا پہلا اس کا نام رکھا محمد، جو محمد باقر کے نام سے. دوسرا بیٹا ہوا، کہا میرے گھرانے میں ابو بکر سے موجود ہے عمر. اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا. اپنے دوسرے بیٹے کا نام فیصلہ تو تیرے گھر والوں نے خود کر دیا، تیرے معصوم اماموں نے خود کر دیا کہ خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر. اور جان لو جب تک پاکستان میں ایک اہل حدیث اہل سنت کا ایک فرد بھی زندہ ہے صدیق کی صداقت کے، فاروق کی شجاعت کے، عثمان کی